کہ صبح کرن آئے گی، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کرن کا سورج میں چھپ جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اب اندھیرا ہی رہے گا۔ کئی بار سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کے بھی روشنی پہنچا دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کو پہچانو کہ تو خود کہاں ہے، جب ذات کو پہچان لو تو پھر رب کو پہچان لینا۔ یہ آل محمد ہیں توحید کو پہنچنے کا وسیلہ، توحید تک پہنچنے، ان کے دروازے کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بندے نے آ کے مولا امیر المومنین سے، نبی کی معتبر حدیث ہے، یا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس نے آ کے مولا امیر المومنین سے پوچھا، اس نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، تو معبود ہے اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر رسول نے کہا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، اگر ہم چہرہ تیرا دیکھیں عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی؟ عبادت تو مخصوص اللہ کے لیے ہے، چہرہ تیرا دیکھ، رسول نے یہ نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ذکر و علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے۔ اب کتنا باریک اور حساس معاملہ ہے توحید علی سے سمجھنے کا۔ اس کا چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ علی مسکرا کے فرماتے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے۔ یاد غلطی کی ہے نصیری نے، اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا علی اللہ، اس کا مطلب جس نے علی کو اللہ کہا اس نے یہ سمجھا کہ میں نے علی کو جان لیا ہے۔ جانا ہے تو اللہ کہا ہے نا، تو جس نے پہچان لیا پھر نبی کی حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ میں غدیر کے ساتھ ایک لفظ کہہ کے آپ کو موضوع کے ساتھ متصل کر دیتا ہوں۔ رسالت مآب نے غدیر میں جب خطبہ دیا تھا نا تو من کن تو مولا سیدھا نہیں کہا، اس سے پہلے کہ مقدمہ، چھوٹا سا مقدمہ پڑھتا ہوں، رسول نے کہا اللہ ہو مولا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں، من کن تو مولا۔ یہ خطبہ غدیر ہے، خطبہ غدیر ہے، شاعر کا تخیل نہیں، غدیر کا خطبہ۔ اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اب حکمت رسول سمجھیے گا، تدبر رسالت سمجھیے گا۔ میں کوشش کروں گا، آپ کے سماعتوں میں نہیں، میرے پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ آمادہ ہیں گفتگو سننے کے لیے، میرا مالک مجھے توفیق دے کہ میں سماعتوں کو ہدیہ کر سکوں۔ جملہ رسول نے کہا اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، پھر جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پہلے اللہ کی ربوبیت بتائی کہ اللہ میرا مولا، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی پہلے اللہ کی مولائیت کا اعلان کیا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی کہ علی تمہارا بھی مولا ہے لیکن اللہ کا مولا نہیں، میں محمد تمہارا مولا ہوں، اللہ کا مولا نہیں۔ صرف اللہ پہ ہے کہ وہ ہمیں مولا نہ مانے، باقی جو ہے اسے ہمیں مولا ماننا پڑے گا۔ اب جو علی کی مولائیت کا انکار کرتا ہے وہ علی کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو توحید کا شریک بنا لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کو مولا صرف اس پہ ہے کہ وہ نہ مانے۔ متوجہ صاحب، قرب پروردگار، یہ قرب پروردگار ہے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے۔ میں مجمع سے کہوں ممبر کے قریب ہو تو اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں۔
اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو جدھر اللہ ہے ادھر قریب ہو رہے ہیں نا. تو اگر اللہ ایک طرف ہے تو باقی تین طرفوں میں کون ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا اور جاتا ہے تو پھر اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں آ نہیں سکتا. اگر کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ایک جگہ پہ جامد نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ مقید ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ پہلی پہلے جتنی میں الجھا سکتا ہوں اتنی الجھاؤں گا، پھر علی کی مدد سے سلجھاؤں گا. اللہ کو ماننے والے مجھے بتائیں کہ خدا کو ڈھونڈے کہاں؟ ہم اللہ کی مثال دیں کہ اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو شہرگ اس کا مطلب ہے کہ جو میری ذات ہے شہرگ اس سے قریب ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ میری شہرگ زیادہ قریب ہے یا میرا پاؤں میرے قریب ہے؟ پاؤں دور ہے، شہرگ قریب ہے. اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فاصلہ قربت میں لے آئے. اب سننا جملہ علی کا سننا. اب کیونکہ چند چہرے پریشان ہو گئے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے تو میں ہلکا سا سہارا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کا جملہ سننا اور بالکل بات واضح. مولا فرماتے وہ فاصلے کی وجہ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. وہ فاصلے کے لحاظ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. میں کمال سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا قریب ہے، میں کمال سمجھا دیتا ہوں. آپ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے دکھائی دیتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ اس نے دکھایا ہے. کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قریب ہو جانا بھی چیز کو غائب کر دیتا ہے. میں مثال کے ساتھ بچوں کو آسان کر دیتا ہوں. یہ ہاتھ میرے قریب ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے. اب کئی بار کمال قرب چیز کو غائب کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اس کا کمال ایسا ہے کہ اسے یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. پھر جب اسے دیکھ نہیں سکتی تو معصوم سے ایک بندے نے پوچھا میرے مالک وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. اگر اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے تو اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ معصوم فرماتے ہیں عبادت معرفت کی شاخ ہے. وہ اپنی عبادت کرواتا ہی اس لیے ہے کہ تم 14 کو پہچانو. اللہ تم سے نماز میں سورہ حمد سننے کے لیے نہیں بلاتا. اللہ تم سے قل ہو اللہ سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا. خدا تمہیں بلاتا ہے اس معرفت کے لیے جن کے ذریعے سے خدا تم تک پہنچا ہے. وہ تصور میں آ نہیں سکتا تھا، عقل میں سما نہیں سکتا تھا، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، قربت میں وہ آ نہیں رہا تھا، محدود وہ تھا نہیں، تغیر میں وہ آتا نہیں تھا. یہ تو ان کا کرم ہے، انہوں نے زمانے میں آ کے ایسا تسلیم کروایا، ایسا تسلیم کروایا کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑ گیا کہ وہ اللہ ہے. اب مجھے آخری بند تک بول کے بتاؤ، جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری دعائیں ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ وہ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں پہ ہدایت نازل کر سکتا. یہ مچھلی کا بچہ جو سمندر میں پیدا ہوتا ہے اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اسے کس نے تیرنا سکھایا؟ اس کی جبلت میں خدا نے ہدایت رکھ دی کہ اسے تیرنا ہے. اگر وہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا سکتا تھا تو ہمیں بھی ہدایت سیدھی کر سکتا تھا. اس نے ہمیں مجبور کیا 14 کا
تاکہ اسے ہمیں پتا چل جائے جو سب کچھ کر سکتا تھا، جب وہ ہدایت ان کے بغیر نہیں دے رہا تو اپنی عبادت ان کے بغیر لے لے گا۔ اس لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ کوئی سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اور درود کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، تم درود پڑھو، اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ۔ میں پھر سمجھا دوں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم درود پڑھو، صلو علیہ، تم درود پڑھو، اور ہم آگے سے فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ۔ بات سمجھی جی؟ ہم نے اس سے کہا حقیقت درود کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز، نوجوان دوست پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، دنیا کا اصول دو چیزوں پہ چل رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب رسد، مانگنا دینا، کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ ہر ایک چیز کی احتیاج ہے لینا، طلب، یا کچھ طلب کر رہا ہے یا کوئی رسد کر رہا ہے، یا کوئی مانگ رہا ہے کوئی دے رہا ہے۔ اس کا کام تھا فیض دینا، صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو، پہاڑ کے نیچے جو ایک کیڑا ہے نا اس تک بھی فیض پہنچانا بحیثیت خالق اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کا کام ہے فیض پہنچانا، مخلوق کا کام فیض لینا۔ وہ آ نہیں سکتا، یہ جا نہیں سکتے۔ اب ایک جملے میں درود سمجھا دوں، ان کے فیض مانگنے اور اس کے فیض دینے کو درود کہتے ہیں۔ جب تک محمد و آل محمد کا وسیلہ درمیان میں نہ آئے گا وہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں عبادت جو کرتے ہو معرفت کے لیے، پہلے معرفت تو کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی سمجھو کہ اس نے تصوراتی خدا کو پوجا۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک تصوراتی خدا ہے، اس نے اپنے تصوراتی خدا کی عبادت کی جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی۔ اس لیے تو سب سے زیادہ دعائیں معرفت پڑھنے کا حکم ہے، میرے اللہ ہمیں معرفت عطا کر، ہمیں معرفت عطا کر۔ علم اور ہے، معرفت اور ہے۔ علم اور معرفت اور ہے۔ یہ مجھے پتا ہے، یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ علم ہے، معرفت نہیں۔ اس مائک کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے جو میری آواز کو تم تک پہنچا رہی ہے؟ دو چیزوں کو جدا کر کے ماننا یہ معرفت ہے، اس کی گہرائی میں جانا یہ علم ہے۔ پتا ہو کہ اللہ کون ہے اور 14 کون ہے، یہ معرفت ہے۔ اب میں معرفت کی ایک ہلکا سا زینہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا محبت کرتا ہے، یہ معرفت بھی ہے۔ اب معرفت سکھانے لگا، اس نے کہا مولا معرفت چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا اور کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کہتے دونوں میں سے ایک محبت رکھ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ معرفت ہے کہ مجھے پتا چل گیا یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ منبر ہے، یہ علم ہے۔ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ان کی جگہوں پہ ماننا یہ معرفت ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ لے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علی کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا جواب دوں؟ امیر المومنین نے کہا جا سوال کا جواب ڈھونڈ۔ آبادی سے نکل گیا، صحراؤں میں سر کھپاتا رہا، صحراؤں میں پھر رہا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں، اللہ کو رکھوں یا علی کو رکھوں؟ یا ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھیلا ہے۔ اے
بندہ خدا قریب آ. قریب آیا, اس شخص کو ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے دیکھا. اب میں جو شخص قریب ہے میں نام لوں گا, میں نشانی دینے لگا. قریب آگے لگا, بندہ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ اللہ اور میری محبت میں کسی ایک کی محبت رکھ, ایک کی نکال, اللہ کی نکال لوں یا علی کی نکال لوں. جو سامنے شخص کھڑا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ, اس نے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی, اس نے کہا منہ کھول. کہنے لگا میں نے سوال پوچھا تو جواب میں کھجور کیوں دے رہا ہے؟ اس کا نام ہے میرا میثم تمار. ابھی آبادی سے نکل کے آیا تھا تو مولا امیر المومنین مسجد کوفہ کے باہر کھڑے تھے. علی نے فرمایا میثم کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا میثم جہاں جا رہا ہے ادھر کا رخ نہ کر, آج رخ تبدیل کر. ایک صحرا سے گزرے گا, وہاں ایک بے چین انسان کو دیکھے گا جو ریت کے ٹیلے میں بیٹھا ہوگا, اسے یہ کھجور کھلا دینا تاکہ علی کے نوکر کی کھجور کی وجہ سے اسے کچھ معرفت ہو جائے. میثم تمار کی کھجور کا یوں حلق کے اندر آنا تھا, آنکھیں کھلی, دوڑا آبادی کی طرف, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگا, یا علی جواب مل گیا. علی کہا کس کی محبت نکال کے آئے؟ کہنے لگا کس کی نکالوں؟ دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اس کی محبت ہی آپ, اس کی محبت ہی آپ کی محبت, اور آپ کی محبت ہی اس کی محبت ہے. توحید پہ تحقیق نہیں, توحید پہ صرف تسلیم. رسول پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. اور امامت پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. منزل تحقیق میں نہیں جانا کہ یہ کیسے کر سکتے تھے. اگر تحقیق امامت سے شروع کی تو تحقیق توحید پہ بھی چلی جائے گی. آج کسی بندے سے پوچھو تو اللہ کو مانتا ہے؟ وہ کہتا مانتا. تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بارشوں کا ہونا, یہ رزق آنا, یہ زندگی آنی, یہ موت آنی, یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ کر رہا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, رزق میکائیل تقسیم کرتے ہیں, موت اسرائیل دیتا ہے, سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں. یہ کائنات کی جتنی تغیر و تبدیل ہے, یہ جتنی تبدیلیاں ہیں, یہ ملائکہ کر رہے ہیں. اور جتنے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی فقیر بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی اسیر بن کے آ رہے ہیں. اب سر اٹھاؤ, میں بتاؤ, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے وہ علی اور ہے, یہ علی اور. ہم نے امیر المومنین کی پیشانی کے سجدے کے نشان سے اللہ کو پہچانا. امیر المومنین کی پیشانی پہ سجدے کا نشان توحید کی پہچان ہے, جسے علی جھک رہا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت بغیر معرفت کے کچھ نہیں. اللہ کی یہ جو مصلی ہے نا, یہ مصلی عبادت, یہ وہ کٹہرا ہے جہاں آ کے تم نے گواہی دینی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تو اللہ ہے. اور آسان کروں, یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا. بات اب روحانیت بھی ہے, اسی طرح چلی گئی تو اسی طرح سارا موضوع گزر گیا. ورنہ تحقیق اور تسلیم موضوع پہ چلنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس ہو تو یہ اس کے پاس بھیج دے, اسے جھکو. اس کے پاس گئے, اس نے کہا انہیں مانو. یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتے. اور آسان کرتا, جو یہ اسے منواتے رہے اسے عبادت کہتے ہیں, جو وہ انہیں منواتا رہا اسے تعظیم کہتے ہیں. اور آسان کرتا ہوں, یہ نماز پڑھ پڑھ کے بتاتے رہے کہ اللہ کیا ہے, وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ 14 کیا ہے. اس نے تعظیم سکھائی, انہوں نے عبادت سکھائی.
2 रकत पढ़नी है, 3 रकत पढ़नी है, 4 रकत पढ़नी है, रकू में इतनी देर झुकना है, सजदे में इतनी देर झुकना है। ये उसने नहीं बताया, ये इन्होंने बताया। इतने बजे उठ के सहरी है, इतने बजे इफ्तारी है, ये उसने नहीं बताया, इन्होंने बताया। काबे के इतने चक्कर लगाने, इन्होंने बताया। ज़कात ऐसे देनी है, इन्होंने बताया। ये इबादत सिखाते रहे, वो ताजीम सिखाता रहा। खुल के बात करने का आदमी खुल के करने लगा हूं। आज शीयत में झगड़ा इस बात पे है, जिनके पास इबादत है वो कहते ताजीम की जरूरत नहीं, जिनके पास ताजीम है वो कहते इबादत की जरूरत नहीं। वो जबकि ताजीम सिखा रहा है और ये इबादत सिखा रहे हैं। जिसने इबादत के जोर पे इन्हें छोड़ दिया, इसका मतलब उसने अल्लाह की नहीं मानी। जिसने ताजीम के जोर पे उसे छोड़ दिया, उसका मतलब उसने 14 की नहीं मानी। इसका मतलब है अली को ना मानो तो अल्लाह ने मारना है, अल्लाह को ना माना तो भी अली ने मारना है। ये दोनों लाजम और मलजूम है। अगर आप कहें कि मुझे एक ही जगह पे दोनों रुख दिखा दे तो मैं दोनों दिखा देता हूं। इबादत अल्लाह की हो रही थी, ताजीम पुश्त पे आके बैठ गए। इबादत किसकी हो रही थी? परवरदिगार। पुश्त पे आ गई ताजीम, इबादत रुकी नहीं। बढ़ती 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 गई। इसका मतलब है कि ताजीम इबादत में आ जाए तो ताजीम जुदा नहीं होती। ये इबादत में आके इबादत का जुज बन जाती है। कभी भी ताजीम को इबादत से जुदा ना मानना, कभी भी इबादत को ताजीम से जुदा ना मानना। इन्होंने मनवाया है कि वो कौन है और उसने मनवाया है कि ये कौन है। वो आ नहीं सकता था, हम जा नहीं सकते थे, उसने दरमियान में इन्हें रख दिया। उससे लेके हमें देते रहे, हमारी उन तक पहुंचाते रहे। ना वो हैं ना ये हैं। यहां आते हैं तो बशरियत के लिबादे में आ जाते हैं, वहां जाते हैं तो नूर में आ जाते हैं। असल मस्कन वहां है। मेरी आवाज इस माइक में इन डब्बों के जरिए आप तक पहुंच रही है। ये इस तार के जरिए आवाज आप तक जा रही है। इसमें अंदर एक बिजली की लहर है जो मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रही है। इसके बाहर ये प्लास्टिक का कवर है, अंदर बिजली की लहर है, अंदर नूर है, बाहर लिबादा है। जो मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये कवर ना होता तो मैं इसे छू ना सकता। ये कवर हमारी तहफ्फुज के लिए इसके ऊपर चढ़ाया गया है, ताकि पता चल जाए ये जिसके अंदर है वो हम जैसी नहीं। ठीक है। अब जब ये आप लोगों के करीब रहती है तो इसके ऊपर ये कवर है, लेकिन जो ग्रिड स्टेशन जहां से ये आई है वहां कोई कवर नहीं होता। क्यों? वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं होता। मैं तो कोशिश कर रहा था कि मैं तमसील के पैराए में चला जाऊं, मैं किनाए का मुसाफिर रहूं, तमसील के पैराए में गुफ्तगू हो जाए और बात ना खोलनी पड़े। जब तक इंसानियत के करीब रही इसके ऊपर कवर रहा, लेकिन जब अपने घर में गई फिर अपनी असली हालत में गई। क्यों? वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं था। जब तक इनका नूर इंसानों के करीब रहा, इनके ऊपर बशरियत का लिबादा रहा। लेकिन जब मेराज में अपने घर में गए, फिर जबरील ने भी पर जोड़ के कहा, आगे गया तो आप ही के नूर से जल जाओ। इनके बगैर तौहीद को समझने की कोशिश न करना। इनके बगैर अल्लाह समझ आ सकता ही नहीं। हमने अल्लाह को मानना ही इसलिए है कि इन्होंने कहा है कि है। 2 या 3 बंदे लफ्ज की कीमत दे देना तो मैं खुश हो जाऊंगा। 2 बंदों ने दे दी। इनकी है का नाम तौहीद है। हाय हाय, ये कह रहे है, इनका जन्नत है, फरिश्ता है,
کوثر ہے, جہنم ہے, جو کہتے رہے ہم نے مان لیا. جس کو یہ ہے کہہ دیں, اب سطر میرے حلق پہ رکی ہوئی ہے, جرت اظہار مانگ رہا ہوں اپنے قائم سے. جن کو یہ ہے کہہ دے اس کو مانگنا اتنا واجب ہو جاتا ہے, اور جس بدبخت کو یہ نہیں کہہ دیں, ہوئے ہوئے ہوئے, جن کی ہے اتنی ضروری ہے, ان کی نہ کتنی ضروری ہے. ہماری دین ان کی ہے پہ کھڑا ہے. کچھ لوگ پریشان ہیں, انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. جو سمجھ گئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو نہیں سمجھے ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں. ان کی ہے کو تولا کہتے ہیں, ان کی نہیں کو تبرہ کہتے ہیں. ان کے جھکنے کو نماز کہتے ہیں. عبادت اصل میں معرفت آل محمد کا نام ہے. عبادت ہے ہی صرف اس لیے کہ ان کو پہچانو. خدا نے واجب اس لیے کی ہے ان کو پہچانو. دن میں 5 دفعہ بلایا ہے کہ 5 دفعہ آ کے گواہی دو کہ جنہوں نے تمہیں اللہ دیا ہے انہیں مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے. اصل میں وہ اپنی عبادت کروا ہی اس